حق کے چراغ کو بجھا دیا جائے۔ ظالم کیا چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر حق کے چراغ کو بجھا دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی مکمل حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم یہ چاہتے ہیں، ظالم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھا دیا جائے۔ ظالم ہر دم کوشش، بھائی آپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے تاریخ اٹھا کر دیکھو کربلا تک اور میدان قیامت تک، یہ اسی طریقے سے آپ اگر دل کی آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکو گے کہ جو بھی ظالم لوگ ہیں وہ ہمیشہ حق کے خلاف نظر آتے ہیں اور چاہتے یہی ہے کہ پھونک مار کر جو ہے حق کے چراغ کو، حق کے نور کو بجھا دیا جائے۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ ظالم تو چاہتے یہی ہے کہ پھونک مار کر حق کے نور کو، حق کے چراغ کو بجھا دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی مکمل حفاظت فرمائے گا۔ اگرچہ ظالم اپنی حسد و اناد کی آگ میں جلتے رہے، اگرچہ ظالم اپنی حسد و اناد کی آگ میں جلتے رہے، یعنی وہ بل بلاتے رہے، کوششیں کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، پلاننگ کرتے رہے کہ خدا کے نور کو بجھا دیا جائے، مگر اللہ نے اپنے نور کی مکمل حفاظت فرمائی ہے اور مکمل حفاظت فرمائے گا۔ مستقبل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس نور کی مکمل حفاظت فرمائے گا، اگرچہ ظالم کتنی بھی کوشش کر لے مگر یہ نور نہ بجھا تھا اور نہ کبھی بجھے گا۔ اب وہ کون سا نور ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور وہ نور بھی کتنا قیمتی نور ہے کہ جسے خدا کا نور بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا نور بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود خدا ہے، اگر خود خدا کو مراد لیا جائے تو اللہ آگے فرما رہا ہے مگر اللہ مکمل حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کس کی حفاظت فرما رہا ہے؟ اگر اللہ کو ہی بجھانے کی سازش یا کوشش کی جا رہی ہے اور ظالم یہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ حفاظت کس نور کی فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ نور کوئی اور ہے جس کی حفاظت کا وعدہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، وہ نور کوئی اور ذات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو اس نور کے حوالے سے لے لیجئے تو ہم اور تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اس خدا کے نور کو دوسرا جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اب یہ نور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، پشت در پشت، شکم در شکم، سلسلہ بسلسلہ، یہ پاک پشتوں میں، پاک شکموں میں یہ نور آگے سلسلہ بسلسلہ چلتا رہا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ انبیاء اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جن کی پشت میں یہ نور مصطفیٰ آیا، ظالم اس کے دشمن بن گئے، ظالم جو ہے اس نور کے دشمن بن گئے۔ ظالموں نے چاہا کہ اس کو بجھا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی مکمل حفاظت فرمائی۔ جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں آیا یا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پشت میں آیا، ابلیس نے چاہا آدم سے دشمنی کر کے کہ میں اس نور کو بجھا دوں، میں اس حق کے چراغ کو بجھا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حفاظت کی، ابلیس چاہے جلتا رہا مگر نور مصطفیٰ کو بجھا نہ پایا، مگر جو ہے نور مصطفیٰ کو بجھا نہ پایا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج داستان کربلا جو بنی ہے وہ کس بنیاد، کس لحاظ سے بنی ہے، اور خدا جسے اپنا نور کہہ رہا ہے اور اللہ قرآن میں فرمائے ظالم اس نور کے دشمن ہے، وہ ظالم کون ہے اور وہ نور کون ہے، وہ ظالم کون ہے اور وہ نور کون ہے۔ تو نور مصطفیٰ آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں آیا،
ابلیس طاقت نے جنم لیا، ابلیس طاقت دشمن بنی مگر بال بھی کا نہ کر سکی۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بھی کچھ نہ ہوا، بلکہ نور مصطفیٰ کو بجانا تو دور کی بات ہے، نور مصطفیٰ جس پیشانی میں اور جس پشت میں رہا تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ اس جسم کی حفاظت کرتا ہوا نظر آیا۔ اللہ نے اس جسم کی بھی حفاظت فرمائی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس جسم کی بھی حفاظت ہوتی رہی۔ جن ماؤں کے شکم میں وہ نور آیا، اللہ نے ان مقدس خواتین کی حفاظت فرمائی، نہ ان کی عزت آبرو پہ داغ لگنے دیا۔ اور اسی لیے تو آقا نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میری ماں سے لے کر دادی حوا تک، میرے باپ سے لے کر دادا آدم تک، میری ساری کی ساری پشتیں ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے سب کی سب پاک اور مقدس طیبہ و طاہرہ پشتیں ہیں۔ طیبہ و طاہرہ شکم میں، طیبہ و طاہرہ شکم میں سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ نور کی دشمنی جو ہے، آقا نے فرمایا نا بھائی، امام حسین مولا حسین کے بارے میں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، فاطمہ تم بدعت منی، فاطمہ سیدہ کائنات میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم ہے، اگر ہاتھ کاٹ کر کے الگ رکھ دیا جائے یا پیر کاٹ کر کے الگ رکھ دیا جائے تو وہ آپ سے چاہے الگ ہو گیا مگر آپ کا ہی پیر مانا جائے گا، آپ کا ہی ہاتھ مانا جائے گا، آپ کے جسم کا اعضا مانا جائے گا، آپ کے جسم کا ہی حصہ مانا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے مصطفیٰ کے جسم میں، حسین کے جسم میں، مولا کائنات کے جسم میں، سیدہ کائنات کے جسم میں، ان سب میں تفریق ضرور ہے، یہ سب الگ الگ ضرور ہے، یہ سب تقسیم ضرور ہے، مگر جب ان سب کو ملا دیا جاتا ہے تو یہ مصطفیٰ کی شکل میں نور خدا بن جاتا ہے، مصطفیٰ کی شکل میں یہ نور خدا بن جاتا ہے۔ تو جو نور مصطفیٰ کے دشمن تھے وہ ظالم ابلیس سے شروعات ہوئی تھی اور کربلا تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک جو ہے ظالم اس نور کے دشمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ داستان کربلا میں امام علی مقام آئے تو کون تھے؟ یہ مصطفیٰ کے نور کا حصہ تھے۔ کون تھے؟ مصطفیٰ کے نور کا حصہ تھے۔ یزیدی جو دشمن بنے تھے وجہ کیا تھی؟ وہ امام علی مقام کے اندر جو مصطفیٰ کا لہو دوڑ رہا تھا، سیدہ کائنات کا دودھ جو دوڑ رہا تھا، مصطفیٰ کا جو نور بسا ہوا تھا، آقا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس مقام کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر یزیدی آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ ابلیس کی سنت پہ جو ہے کئی ظالموں نے عمل کیا ہے۔ یہ تاریخ اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ کے آبا و اجداد ہو یا مصطفیٰ کا خاندان ہو، ان کے سامنے جو بھی آیا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اور ظالم وہ ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے۔ ظالم کون ہے؟ لعنتی ہے۔ تو اس خاندان کے سامنے جس نے بھی سر اٹھایا بغض کی بنا پر بغاوت کرنے کے لیے، تو پھر مان لیجئے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے ابلیس کھڑا ہوا مگر نور کو بجھا نہ پایا، ہزاروں لاکھوں کوششیں کی۔ یہی نور جب ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں آیا، نمرود جیسی طاقت نے جنم لیا، چاہا کہ خدا کے نور کو بجھا دیا جائے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا۔ اللہ نے آگ میں جس میں ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اللہ نے اپنے نور کی مکمل حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے نہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نقصان پہنچا بلکہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے آگ کو بھی اللہ نے گلزار بنا دیا، آگ کو بھی جو ہے اللہ نے گلزار بنا دیا نور مصطفیٰ کی برکت سے۔ تو نمرود نے جنم لیا مگر نور مصطفیٰ کو بجھا نہ پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، آگے بڑھتا بڑھتا اسماعیل ذبیح اللہ کی پشت میں آیا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی، باپ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا فرمایا ہے آقا نے؟ میں 2 ذبیحہ باپ کا بیٹا ہوں۔
یعنی میرے دو باپ ایسے ہیں جو ذبح کیے ہوئے ہیں، میرے دو باپ ایسے ہیں جو ذبح کیے ہوئے ہیں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور یہ خاندان وہ خاندان ہے ہمیشہ اللہ کی راہ میں ذبح ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اوپر سے لے کر آپ دیکھو اس خاندان میں جتنی شہادتیں آپ کو ملے گی اتنی شہادتیں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ کا خاندان جو ہے یہ ہمیشہ شہید ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ کا خاندان اپنے راستہ سے ہٹا ہوا نظر آئے گا، اپنے مشن سے ہٹا ہوا نظر آئے گا، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم سے ہٹا ہوا نظر آئے گا، اپنے خاندان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ نظر آئے گا، نہیں ہرگز۔ سادات کی یہ خصوصیت ہے، سادات کے لہو کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں وہ لہو ہے، وہ دنیا کچھ بھی کر لے اس کا لہو اپنے خاندان کی طرف ہی کھینچتا ہے، اس کا لہو جو ہے اپنے خاندان کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ ایک دادا اسماعیل ذبیح اللہ جن کے نام سے قربانی کی جاتی ہے بقرہ عید میں، اسماعیل ذبیح اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے لٹایا اور ذبح کرنا چاہا، اور آپ کی پشت سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی پشت سے۔ تو اللہ نے نور کی حفاظت فرمائی، چاہے اللہ نے قربانی مانگی تھی مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ ایک ذبیح اور دوسرے حضرت عبداللہ علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بزرگوار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، ان کو بھی اللہ کی راہ میں حضرت عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے گئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کی وجہ سے حفاظت فرمائی۔ اس بنا پر آقا نے فرمایا میں دو ذبیح باپ کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، دو ذبیح باپ کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ایک ذبیح میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ تو ان دونوں کے بارے میں آقا ان کی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، یہ خاندان یہاں سے ذبح اللہ کی راہ میں ہوتا ہوا آیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ان کے یہاں جب ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث کر کے، ایک ہی بیٹا تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب قوم قریش کے وہ سردار عظیم ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سگے دادا ہے، ہمارے آقا کے اور مولا کائنات کے سگے دادا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم ایک سفر پر شام میں جا رہے تھے، اور راستے میں آپ نے خاتون سے شادی فرمائی، اور ان کے بطن اقدس سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم کا مزار فلسطین کے اندر ہے، آپ ان کو چھوڑ کے شام اپنے کام کے لیے سفر میں گئے، اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا مزار فلسطین کے علاقے میں جو ہے، فلسطین کے ایریا میں، فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، کیا ہے؟ اصل نام شیبہ ہے۔ آپ کے چچا یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا تھے جن کا نام تھا مطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اس وجہ سے آپ کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو عبد المطلب، یا آپ کو یشرف لائے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور وہ وقت آیا کہ آپ کو ساری چیزیں سونپی گئی، مکہ کی سرداری بھی سونپی گئی، کعبہ کی متولی بھی سونپی گئی، حرم شریف کی چابیاں بھی آپ کو سونپی گئی، آپ کو متولی بھی بنایا گیا، قوم قریش کا سردار بھی بنا گیا، ممتاز آپ کو ایک بنایا گیا، آپ سردار کی حیثیت سے تھے۔ اب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت حارث، اور یہ آب زمزم کا کنواں جو آج جس کا پانی پیتے ہیں نا لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بڑا عظمت والا بڑا مبارک پانی مانا جاتا ہے، جس نیت سے پیو اللہ تبارک و تعالیٰ مراد پوری فرماتا ہے، وہ پانی کی وہ برکت ہے، اس لیے کہ حضور کے دادا کے قدموں کی برکت ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے آقا کے دادا کی قدموں کی برکت سے نکلا ہوا پانی ہے۔ وہ آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل کے بعد کنویں کو ڈھانپ دیا گیا تھا، کنویں کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ کنواں 2 یا 3 مرتبہ کھولا گیا ہے، پھر بند کر دیا گیا ہے آب زمزم کا کنواں۔ تو اس کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو جو ہے خواب میں بشارت دی گئی کہ عبد المطلب یہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اسے کھودو اور آب زمزم کو نکالو اور لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اب آب زمزم کا کنواں اس جگہ تھا
کہ جس کو بند کر دیا گیا تھا لوگ جا کر کے وہاں کوڑا کچرا ڈالتے تھے. کیا ڈالتے تھے؟ لوگ وہاں کوڑا کچرا ڈالتے تھے اور اس زمین کو جو ہے گندا کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا 3-4 دن تک بشارت ہوتی رہی. آپ نے مکہ والوں کو بتایا, قوم قریش کو بتایا کہ مجھے یہ بشارت دی جاتی ہے یہاں وہ مبارک پانی کا کنواں ہے جو پانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قدموں سے نکلا ہوا تھا, ان کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے نکلا ہوا تھا. مجھے بشارت دی جا رہی ہے کہ اس کنویں کو کھولا جائے. مگر قوم قریش نے آپ کا ساتھ نہ دیا. کیا کہا؟ ارے یہاں گندگی پھینکی جاتی ہے, یہاں آب زمزم کہاں سے آئے گا؟ آپ نے ایک دن نہ کھولا, دوسرے دن خواب آیا, تیسرے دن خواب آیا, چوتھے دن خواب آیا. پھر آپ اپنے جو ایک بیٹا تھا اس وقت آپ کا حضرت حارث کو آپ نے ساتھ لیا, قوم قریش نے ساتھ نہ دیا اور اس پتھریلی زمین پر آپ نے گندگی کو صاف کیا. باپ بیٹے نے مل کر آب زمزم کے کنواں کو کھودا. جب آب زمزم برآمد ہوا, آب زمزم کا کنواں آپ نے صحیح کر لیا, آب زمزم کا پانی رواں ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ آج اگر میرا ایک بیٹا ہے, اگر 10 بیٹے ہوتے تو مجھے کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میرے 10 بیٹے مجھے کام میں ساتھ دیتے. آج میرا ایک ہی بیٹا ہے, اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا. کیا کہا؟ اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں گا. حضرت عبد المطلب نے دعا کی اور حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی. 6 بیویوں سے مختلف اولادیں ہوئی جس میں 10 بیٹے پیدا ہوئے, جن میں سے حضرت شہید اعظم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت حارث ہے, حضرت خواجہ فتح خواجہ سردار مکہ ابو طالب علیہ السلام ہے, حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ہے, ہمارے آقا کے والد بزرگار حضرت عبداللہ ہے, ابو لہب ہے. اس طریقے سے آپ کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور جب 10 بیٹے ہوئے ان میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے, ہمارے آقا کے والد بزرگوار. 10 بیٹے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو منت یاد آئی کہ میں نے یہ منت کی تھی اللہ 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اب 10 بیٹے اللہ نے دیے, ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے. آپ نے 10 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا یہ ایسا نہیں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس پشت میں رہا ہے نا وہ ہمیشہ حق پر رہے ہیں, دین الہی پر ہی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اسلام اور اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہی رہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آقا آئے اور بعد میں یہ خاندان چلا. آقا کے دادا پر دادا دیکھو تو وہ بھی وحدہ لا شریک خدا کو ہی ماننے والے تھے, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے تھے. اسی لیے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ منت کی, اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. کوئی باپ یہ منت نہیں کر سکتا ہے. اگر منت کر رہے ہیں تو ہمارے آقا کے دادا کر رہے ہیں. 10 بیٹے ہوئے, 10 بیٹوں کو بلا کر کے آپ نے وہ منت بتائی کہ میرے بیٹوں میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں منت کی ہے کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے, اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. اب میری باری ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک کو ذبح کروں. تم 10 مل کے مشورہ کر لو کون ذبح ہونا چاہتا ہے. کیا کہا؟ کس کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کروں, کون تیار ہے ذبح ہونے کے لیے؟ ہر بیٹا کہہ رہا ہے ابا مجھے ذبح کیجئے, مجھے ذبح کیجئے. اب ہر بیٹے کا اصرار تھا تو حضرت عبد المطلب نے چٹھیاں لکھی, ان میں سب کا نام لکھا جس کو قرعہ بولا جاتا ہے. قرعہ کہتے ہیں کہ چٹھیوں میں سب کے الگ الگ نام لکھ کے 10 چٹھیوں کو جمع کیا, پھر اس کو جو ہے سمیٹ کر کے ڈالا گیا. اور اس وقت جو کاہن لوگ مانے جاتے تھے جو فیصلہ فرماتے تھے ان کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ چٹھی لو, اس میں سے ایک چٹھی اٹھاؤ, جس کا نام نکلے گا اسے ذبح کیا جائے گا. اب وہ 10 چٹھیوں کے اندر سے ایک کاغذ کی پرچی, ایک کاغذ کی چٹھی لی گئی. جب وہ کاغذ کی پرچی لی گئی اس کو کھولا گیا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا. کن کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب نے دیکھا میرے چھوٹے بیٹے حسین و جمیل, خوبصورت, جس پر پوری قوم قریش فخر کرتی ہو, جس سے نکاح کے لیے ہر عورت خواہش مند ہو, حسین و جمیل, جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, جن کی پشت سے نور مصطفیٰ کو ماں کے شکم میں
जलवा फिगन होना था, उनका नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला से कहा बेटा लेट जाओ, मुझे मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला लेट गए। अब्बा आपका हुक्म सरो आंखों पर, अगर आपने मन्नत यही की है और मेरा नाम निकला है अल्लाह की राह में ज़बा कर दिया जाओ तो ठीक है, मैं ज़बा होने के लिए तैयार हूँ। दादा ने भी यही कहा था इब्राहिम खलीलुल्लाह से, अब्बा अगर अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह मेरी कुर्बानी चाहता है तो इस्माइल कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आप मुझे साबिर पाओगे। यहाँ आका के वालिद बुजुर्गार भी फरमा रहे हैं, ए अब्बा अगर अल्लाह की यही मर्जी है और आपकी यही मन्नत है तो आप मुझे साबिर पाएंगे, आप ज़बा करने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्दुल्ला लेट गए, जैसे ही लेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब छुरी लेकर आप ज़बा करने के लिए आगे बढ़े और मुकम्मल तैयारी की कि कौमे कुरैश के अजीम और बड़े बड़े जो लोग सरदार थे वो आए और आकर कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ये क्या कर रहे हो? कहा कि बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ, मेरी मन्नत है। कहा कि बेटे को थोड़ी कुर्बान किया जाता है, ये हसीन और जमील लड़का है, एक काम करो इसका फिदिया दे दो। क्या कहा? इसका फिदिया दे दो। फिदिया क्या होता है? आपने सुना होगा कि अगर कोई रमजान का एक रोजा छोड़े तो उसे एक रोजे के बदले में 2 महीने का रोजे का कफारा अदा करना पड़ता है, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ता है एक रोजे के बदले में, इसे फिदिया कहा जाता है। तो कहा कि हजरत अब्दुल्ला का फिदिया दे दो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिदिया क्या होता है? कहा कि एक काम करो, हजरत अब्दुल्ला के बदले में 10 ऊँटों को अल्लाह की राह में ज़बा करो। क्या कहा? 10 ऊँटों को अल्लाह की राह में ज़बा करो। वहां एक मेंढा ज़बा हुआ था हजरत इस्माइल की ज़बा के वक्त, और यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब 10 ऊँट ज़बा कर रहे हैं, मगर अल्लाह ख्वाब में बशारत दे रहा है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। 20 ऊँट ज़बा किया, अल्लाह ने कहा और कुर्बानी पेश करो। 30 ऊँट ज़बा किया, कहा और कुर्बानी पेश करो। इससे भी बड़ी कुर्बानी, बोला कुर्बानी क्या है? कहा अपने बेटे की कुर्बानी पेश करो। आप बेटे की कुर्बानी करने के लिए चले, कौमे कुरैश के सरदार आए और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब फिदिया दो। कहा कि फिदिया क्या है? कहा कुरआ डालो, पर्ची लिखो कागज में। कहा कैसी पर्ची? कहा एक काम करो, एक पर्ची के अंदर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखो, एक पर्ची के अंदर जो है 40 ऊँट लिखो नाम। इन दोनों पर्चियों को डालो, इनमें से एक पर्ची उठाओ, अगर ऊँटों की पर्ची निकले तो इतने ऊँट अल्लाह की राह में ज़बा करना, अगर अब्दुल्ला की पर्ची निकले तो फिर पर्ची में 10 ऊँट बढ़ा देना। जब इसी तरीके से 2 कागज की पर्चियां डाली गई और फिर जब उठाया गया तो आका के वालिद बुजुर्गार का नाम निकला। अब 40 से 50 ऊँट किए गए, 60 ऊँट किए गए, 70 ऊँट किए गए, 80 ऊँट किए गए। जब 100 ऊँट मुकम्मल किए गए और फिर कागज की पर्ची उठाई गई तो जो है हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों वाली पर्ची हाथ में आई और फैसला ये तय हुआ कि हजरत अब्दुल्ला का फिदिया ये है कि 100 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। 100 ऊँटों को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। तो इस बिना पर आका ने फरमाया मैं 2 ज़बीहा बाप का बेटा हूँ। क्या फरमाया? मैं 2 ज़बीहा बाप का बेटा हूँ। फिर 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के लिए। और ये हजरत अब्दुल्ला कौन थे जानते हैं? ये हजरत अब्दुल्ला वो थे कि जिनके बारे में पुरानी और आसमानी किताबों के अंदर वजाहत के साथ ये लिख दिया गया था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा है वो जब मक्का में जलवा अफरोज होंगे, उनके वालिद बुजुर्गार होंगे, उनकी पेशानी पर नबूवत की निशानियां नजर आएगी। और जो काहीन और पुरानी आसमानी किताबों के जो आलिम आलिमाएं थी उन्होंने इस बात को पढ़ा था, इस रिवायत और इस तहकीक से बाखबर थे। वो लोग हजरत अब्दुल्ला से मुतासर होते थे, वो खवातीन देखती थी तो जो है निकाह की ख्वाहिशमंद होती थी, उन्हें पता था। आपने एक वाकया सुना भी होगा, एक काहीन औरत थी जो हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम गुजरते थे तो वो खातून कहा करती थी, ए अब्दुल्ला मुझसे शादी कर लो, मैं शादी करना चाहती हूँ। वो खातून जिसका फातिमा नाम बताया जाता है, वो काहीना वो खातून थी। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की बारगाह में बार बार ये इसरार करती थी और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था, ए अब्दुल्ला मैं 100 ऊँट तुम्हें तोहफे में दूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो। हजरत अब्दुल्ला उस वक्त 18 वर्ष की आपकी उम्र थी। आपने कहा कि मेरे वालिद बुजुर्गार हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जैसा हुक्म उस पर मैं अमल करूंगा। और फिर आपकी शादी हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा से हो गई। माँ आमिना से शादी हो गई। दूसरे दिन हजरत अब्दुल्ला निकले
وہ काहीना औरत बैठी हुई थी, उसने आपको देखा तो चेहरा नीचे कर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए काहीना, आज अपना सर क्यों झुका रही है? क्या वजह है? कल तो तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही थी, आज अपना सर झुका रही है। तो काहीना ने कहा था, ये काहीना कौन थी जानते हैं? ये वर्का बिन नौफल की बहन थी। कौन थी? हजरत वर्का बिन नौफल, जो जिनको सहाबी रसूल माना जाता है, आसमानी किताबों के आलिम थे। और बाज हजरात ये भी कहते हैं इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की निशानियां बताई थी। इतने पुराने आलिम थे, बनी इसराइल के जो किताबों के आलिम थे। तो इनकी बहन ये काहीना औरत थी। इस काहीना औरत के पास पुरानी किताबों का इल्म था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया तो इस काहीना औरत ने कहा, हे अब्दुल्ला, कल तक जो चीज मैं तुम्हारी पेशानी में देख रही थी वो आज मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या कहा? कल तक जो चीज मैं देख रही थी वो आज नजर नहीं आ रही है। कहा कल क्या नजर आ गया था? एक दिन में क्या नजर नहीं आ रहा है? कहा कि अब्दुल्ला तुम्हें पता नहीं है, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा मक्का की सरजमीन पर आएंगे, उनके वालिद जो होंगे उनकी पेशानी में नबूवत की ये निशानी चमक रही होगी। कल तक मैंने तुम्हारी पेशानी में वो नबूवत की निशानी को जो है चमकते हुए देखा है, उस नूर को चमकते हुए देखा है, और आज मैं देख रही हूँ वो पेशानी चमक नहीं रही है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, मैंने अपने बाप की मर्जी से शादी की है, अब वो मेरी पेशानी में जो चमक रहा था नूर, वो मेरी बीवी आमेना के चेहरे पे नजर आ रहा है। क्या कहा? मेरी ज़ौजा, मेरी बीवी आमेना के चेहरे पे नजर आ रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। जैसे ही माँ के शिकम में आए कि माँ के शिकम के अंदर ही से हुजूर